قدوس خدا کا مطلق کے نام سے آج کا پیغام جون سا ہے وہ ہم کلام کی ہدایت سے سیکھیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ فاسٹنگ ان دا بائبل ہے۔ بائبل مقدس میں روزہ جو ہے وہ کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اس روزے کو سیکھنے کے لیے ہم جون سے بائبل کے مختلف جون سے وہ پہلوؤں میں جو روزہ کے متعلق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اس کو سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جون سا ہے وہ ایک فزیکل ایکسپریشن کا اظہار ہے۔ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ عاجز ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں۔ اور اس جانوں کو دکھ دینے کے لیے بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ یہ 4 مقاصد کے تحت بنی اسرائیل جو ہے وہ روزہ رکھتی تھی۔ ہم اس کے اندر جون سا ہے یہ بھی سیکھیں گے کہ روزہ جون سا ہے اس کا اوریجن کیا ہے۔ ہم اس کے اندر سیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو وہ وقت کیا ہے، اور آپ جو روزے کے دوران آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو آپ کا رویہ ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اس موضوع کے اندر سپر نیچرل جو روزے ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ ایک بات جو بائبل مقدس بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان کرتی ہے، جو روزہ ہے محض پیٹ کا روزہ نہیں ہے جو کہ غیر اقوام کا روزہ ہے۔ روزہ جون سا ہے وہ خدا کو موو نہیں کر پاتا۔ روزہ جون سا ہے خدا کو جون سا ہے اسی صورت میں جو ہے خدا اس پہ توجہ دیتا ہے جب روزہ اس کے مقاصد اور اس ایٹیٹیوڈ کے مطابق جون سا ہے وہ کیا جائے۔ روزہ جون سا ہے کے لیے بہت ضروری ہے کہ روزہ جب آپ رکھیں تو اس ٹائم پہ جو ہے آپ دعا جون سا ہے وہ ضرور کریں، اپنے آپ کو عاجز کریں خدا کے حضوری میں جانے کے لیے، خدا کی جون سی ہے بخشش کو پانے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ جون سا اس سے دعا کریں۔ محض روزہ خدا کو موو نہیں کر سکتا، محض روزے سے جو ہے خدا خوش نہیں ہوتا۔ آپ کے ایمان جو آپ دعاؤں کے ذریعے سے اس سے کرتے ہیں وہ اسے موو کرتا ہے۔ آئیں ہم جو ہے کلام مقدس کے اندر سے فاسٹنگ ان دا بائبل یا روزہ جون سا ہے بائبل مقدس میں وہ کیا ہے۔ جو پہلا چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس کا اوریجن جون سا ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ بائبل مقدس جون سا ہے ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ جو فاسٹنگ تھی، یہ جو بنی اسرائیل جون سی ہے یہ جو روزے رکھتی ہے وہ کیسے روزے وہ رکھتی تھی، یہ کیسے جون سے وہ شروع ہوا۔ عام طور پر جون سے یہ خیال کیا جاتا ہے، اور یہ جب روزوں کا جون سے تہوار جو انسان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے وہ جب شروع ہونے کو ہوتا ہے تو کلیسیا جون سی ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ روزہ جون سا ہے وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ ہم بائبل مقدس کے اندر سے یہ سیکھیں گے کہ کیا روزہ خدا کی جون سی تخلیق ہے یا روزہ جون سا ہے وہ غیر اقوام جون سی ہیں وہ بھی رکھتی تھیں۔ اگر یہ روزہ خدا کی تخلیق ہے تو پھر یہ غیر اقوام کے لیے نہیں تھا، کیونکہ غیر اقوام جون سی ہے ان کو خدا کا کلام جون سا وہ نہیں دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے جون سا ہے وہ پیغام دیا گیا۔ لیکن اگر روزہ جون سا بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ غیر اقوام بھی رکھتی تھیں اپنے اپنے خداؤں کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر جون سا ہے یہ خدا کی تخلیق نہیں بلکہ انسان کی جون سی ہے روایت ہے۔ ہم اس کو بائبل مقدس کے اندر سے جون سا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دانیل نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی جو ہے وہ 18ویں آیت کا مطالعہ کریں، دانیل نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت، تو کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دانیل نبی جو ہے وہ بابل کی سیری میں ہے، اور کنگ ڈیریس جون سا ہے وہ اسے جو ہے وہ شیروں کی کچھار میں پھینک دیتا ہے، اور دانیل نبی جون سا ہے وہ شیروں کی کچھار میں اپنے خدا کی عبادت کی وجہ سے جو ہے ڈالا جاتا ہے۔ تو دانیل نبی کی کتاب 6 باب اس کی 18ویں آیت سے ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے، تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند
جاتی رہی، اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ ڈیریس جون سے ہے، جو بابل کا جو ہے حاکم ہے، وہ غیر یہودی ہے، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم نہیں ہے، لیکن وہ جب دانیل نبی جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے، جس سے کنگ ڈائریس جون سے متاثر ہے، وہ اس سے محبت رکھتا ہے، وہ اسے عزیز رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، جب وہ ایک قانون کے تحت جو ہے شیروں کی مان میں پھینکا جاتا ہے تو کنگ ڈیریس جون سے ہے بے چین ہوتا ہے، وہ اپنے محل میں واپس جاتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا، وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر اقوام جون سی ہے وہ روزہ رکھتی ہیں۔ ہم اسی طریقے سے ایک اور جو ہے حوالے میں چلتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یونا نبی کے حوالے کو۔ یونا نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اگر ہم دیکھیں اور اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے: تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ تب نینوا کے باشندوں نے، نینوا کے لوگ جون سے ہیں، یہ غیر یہودی لوگ ہیں، یہ خدا کی چنی ہوئی قوم نہیں ہے، یہ خدا کی بدکاری میں ملوث ہے، یہ نہایتی بدکردار جون سی ہے وہ قوم ہے، ان کی بدکرداری خداوند کے حضور پہنچتی ہے، اور خدا یونا نبی کو سے یہ کہتا ہے کہ تو جا اور انہیں جا کر اس بات کی منادی کر کہ تم اپنی بدکرداری سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں تمہیں تہ و بالا کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اور یونا، آپ کو جو پتہ ہے کہ وہ خدا سے لڑ کر، خدا سے چھپ کر جو ہے وہ دوسری سمت کو چلتا ہے، ایک جہاز پہ جو ہے روانہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس نینوا سے دور چلے جائے۔ سمندر میں طوفان آتا ہے، وہ جہاز کو گھیر لیتا ہے، اور یونا نبی کو جو ہے ملا کر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور آپ علم رکھتے ہیں کہ مچھلی جو ہے اس سے نگلتی ہے، اور 3 دن کے بعد اسے دوبارہ ساحل پہ اگل دیتی ہے، اور خدا اس سے دوبارہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ یونا نبی کی کتاب 3 باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں: اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ یونا نبی کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کے حکم کے مطابق دوسری بار جون سا ہے جب اسے خداوند پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ نینوا کے جا کر لوگوں میں منادی کر، تو کلام مقدس یہ بتا رہا ہے کہ خداوند نے کہا کہ جس بات کو میں تجھے کہوں گا اس بات کی منادی کر۔ خداوند نے ہرگز کلام مقدس میں یونا نبی سے یہ نہیں کہا کہ تو جا اور جا کے روزے کی منادی کر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی جون سا ہے وہ شہر میں داخل ہوتا ہے، شہر بہت بڑا ہے، 1 دن جون سا اسے لگتا ہے پورے شہر میں منادی کرتے، وہ منادی کرتا ہے اور جا کر یہ منادی کرتا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، کیونکہ نینوا کے لوگ بدکرداری میں ملوث ہیں، اور خدا کو بدکرداری ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور آپ یونا 3 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ نینوا کے باشندے جون سے ہیں وہ خدا پر اب ایمان لے کر آتے ہیں اور روزے کی منادی کرتے ہیں، اور سب ادنا و اعلیٰ ٹاٹ اوڑھتے ہیں۔ کلام مقدس جون سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غیر اقوام جون سی ہیں وہ روزے رکھتی تھیں۔ روزہ جون سا ہے، کلام مقدس نے ہمیں سکھایا کہ یہ ایک فزیکل ایکسپریشن ہے اپنے آپ کو عاجز کرنے کا، اپنے آپ کو ہمبل کرنے کا، اور یہ غیر اقوام جون سی ہیں اس سے بخوبی واقف تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے تخلیق کردہ جون سی ہے وہ چیز نہیں ہے، لیکن خدا جون سا ہے وہ ہرگز اس سے منع نہیں کرتا۔ ہم آگے چل کر یہ سیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو جون سا ہے وہ خدا روزے کے متعلق کیا بات جو ہے وہ بتاتا ہے۔
ہم جو سے وہ دیکھتے ہیں کہ جیوز جو ان سے ہیں وہ 3 قسم کے جو ہے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے 3 اقسام کے جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں. وہ 3 قسموں کے روزے جو سے ہیں جو 3 ٹائپس آف جو جوز پریکٹسنگ آف فاسٹنگ ہے وہ کون سی ہے. وہ 3 قسمیں جو ہے پہلی قسم جو ہے وہ اینول پبلک فاسٹنگ کہلاتی ہے. دوسری جون سی ہے وہ پبلک فاسٹنگ ایٹ دا ٹائم آف کرائسس یا مارننگ ہے. اور تیسری قسم جون سی ہے وہ پرائیویٹ فاسٹنگ کہلاتی ہے. جیوز جون سے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا کہ 3 قسم کے جون سے ہیں وہ روزے جون سے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں. پہلا قسم جون سی ہے وہ اینول پبلک فاسٹنگ کہلاتی ہے. اینول پبلک فاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر سال مقررہ وقت کے اوپر جون سا ہے یہودی جو ہیں جو بنی اسرائیل ہیں وہ پبلکلی جون سا ہے وہ روزہ رکھتے تھے. اس کو آگے چل کے ہم سیکھیں گے. یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اینول پبلک فاسٹنگ. یہ میجر اور مائنر روزوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. جو دوسری قسم ہم نے سیکھی وہ جب بنی اسرائیل کے اوپر مصیبت آئی وہ جو ہے مصیبت میں گرفتار ہوئے تو ان کے پیشواؤں نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے یہ فرمان جاری کیا یہ حکم جاری کیا کہ تم روزے میں آؤ. اور تیسری قسم جو ہم سیکھیں گے جو بنی اسرائیل وہ رکھتی تھی وہ پرائیویٹ فاسٹنگ کہلاتی ہے. یعنی انڈیویجول جو سی فاسٹنگ ہے یہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے یا جب انڈیویجولی جو ہے وہ کرائسس میں آتے ہیں انڈیویجولی ناٹ پبلکلی وہ روزہ رکھتے ہیں. آئے ہم پہلے جو قسم ہے جو اینول پبلک فاسٹنگ ہے اس کو سیکھتے ہیں. اینول پبلک فاسٹنگ جو سی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا یہ 2 حصوں میں جو سی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے. یہ میجر فاسٹنگ اور مائنر فاسٹنگ جو سی ہے وہ کہلاتی ہے. میجر فاسٹنگ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کیا حکم جاری کیا جس کو بنی اسرائیل نے اپنے میجر روزے کے طور پر جو ہے وہ قبول کیا. ہم احبار کی کتاب 16واں باب احبار کی کتاب اس کا 16ویں باب میں اگر آپ چلیں اور اس کی 29 سے 31ویں آیت کی طرف آپ بڑھیں تو خدا حکم یہ دیتا ہے یہ یوم کفارہ کیسے منایا جائے. اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا. سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا. تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا یہ دائمی قانون ہے. تو ہم کلام مقدس کے اندر جو سا ہے وہ دیکھتے ہیں احبار کی کتاب 16واں باب اس کی 29 سے 31ویں آیت کے اندر جب آپ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بار خدا یوم کفارہ کے لیے جس سے یہودی لوگ جو ہیں وہ یوم کپور بھی جو سے وہ کہتے ہیں عبرانی میں جسے انگلش میں ڈے آف اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں اور ہم اردو میں اسے یوم کفارہ جو سے کہتے ہیں. خداوند حکم دیتا ہے احبار کی کتاب 16واں باب اس کی 29 سے 31ویں آیت کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس پورے حوالے کے اندر جو سا ہے خدا روزے کے لیے نہیں کہہ رہا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پیٹ کو دکھ دیں گے. خدا فرماتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. ہم اس کی انگلش جو سی ہے جب پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں کیا سکھاتا ہے And this shall be a statute forever unto you, that in the 7th month, on the 10th day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all,
whether it be one of your own country or a stranger that sojourneth among you. For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. It shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls by a statute for ever. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جون سا ہے وہ بڑے واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. afflict your souls, humble your souls، اپنے آپ کو عاجز کرنا. خداوند ہرگز یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ نے اس دن جون سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ غیر اقوام میں جو ہے وہ بود و باش رکھتی ہے، اور غیر اقوام جون سے ہیں اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اپنے خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ روزے رکھتے ہیں، وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو بنی اسرائیل جون سی ہے جب خداوند خدا انہیں حکم دیتا ہے کہ 7 مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم نے اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے، تو اپنی وہ جان کو دکھ دینے کے لیے اس فاقہ کو جون سا ہے، اس فاسٹنگ کو جون سا ہے وہ اپنے اندر شامل کرتے ہیں، اور یوں جون سا ہے ان کا یہ پہلا روزہ ٹھہرایا جاتا ہے. اور اس روزے کو جون سا ہے وہ میجر فاسٹ، اور یہ اینول پبلک جون سا ہے وہ روزہ ہے بنی اسرائیل کا. اور یہ جون سا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ یہ جو ہے یہ روزہ ٹھہرایا جاتا ہے بنی اسرائیل کے لیے. ہم جون سا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند کی طرف سے جون سا ہے وہ فاسٹ ہے، جبکہ کلام مقدس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی انگلش اور اردو دونوں میں دیکھا کہ خداوند خدا نے روزے کا ورڈ استعمال نہیں کرتا. خداوند خدا جون سا اپنی جانوں کو دکھ دینے کا ورڈ استعمال کرتا ہے. خداوند خدا جون سا ہے afflict your souls جو ہے وہ ورڈ یوز کرتا ہے. خداوند خدا جون سا ہے کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے humble your souls جو ہے ورڈ یوز ہوتا ہے. اور یہ جب humble your souls afflict your souls یا اپنی جانوں کو دکھ دینے کا جون سا جب الفاظ آتے ہیں تو ہم کلام مقدسی کے اندر سے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جون سی جب اپنی جانوں کو دکھ دیتی ہے تو وہ روزہ رکھتی ہے. ہم اس کو زبور کی کتاب 35واں باب اور اس کی اگر 13ویں آیت میں دیکھیں، زبور کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 13ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی. وہ اپنی جان کو کس طرح دکھ دیتے ہیں؟ وہ اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں روزے رکھ کر. اور یہی وہ وجہ ہے یہی وہ وجہ ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے جب خداوند انہیں حکم دیتا ہے بار کی کتاب 16ویں باب میں اس کی 29 سے 31ویں آیت میں کہ 7 مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تو بنی اسرائیل غیر اقوام سے یہ جو فاسٹنگ جو سی ہے وہ کرتے ہیں اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، وہ اپنی جان کو دکھ دینے کے حکم کو فاسٹنگ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اور خداوند خدا جو سا ہے وہ محض آپ کے پیٹ جب آپ خالی رکھتے ہیں غیر اقوام کی طرح وہ اس سے خوش نہیں ہے. خداوند خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پیٹ کو دکھ دیں. خداوند کہتا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دو. اپنی جان کو دکھ دینے کا مطلب جون سا ہے اس کے حضور عاجزی سے جون سا ہے بات کرو، اس کے حضور عاجزی سے آؤ، اپنے آپ کو ہمبل کرو، اپنے آپ کو جون سا ہے اس معبود کے سامنے جون سا ہے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کانپتے ہوئے جو ہے اس کے سامنے آؤ، اس کی حضوری میں آؤ، تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنے جو آپ ایمان کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں، اور وہ آپ کو بخشش جو ہے وہ دے سکے. ہم جو ہے ایک اور حوالے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ حوالہ ہم دیکھیں گے یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب، یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب
اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس جو ہے اس کی 3 آیت میں جون سا ہے یوں فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا، ہم نے اپنی جان کو کیوں دکھ دیا۔ یہ جان کو دکھ دینے کے لیے بنی اسرائیل جو حکم خدا بنی اسرائیل کو دیتا ہے، احبار 16 باب اس کی 29 سے 31ویں آیت میں، جو لیویٹیکس 16:29-31 جون سی ہے، جو آپ کو حوالہ دیا گیا، اس میں بنی اسرائیل جون سی ہے اس کو اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے روزے رکھتی ہے، اینڈ دیٹ از دا فرسٹ جو ان کا میجر روزہ ہے، یوم کپور، یا جسے آپ یوم کفارہ اردو میں کہتے ہیں یا ڈے آف اٹونمنٹ کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل اینول پبلک جون سا ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ ہم اس کے اندر جون سے ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایک اور بھی جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ خداون کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ ایک اور میجر جون سا ہے، وہ اینول پبلک جو ہے وہ فاسٹ رکھتی ہے، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا فاسٹ ہے۔ اب ہم نے جون سے شروع میں دیکھا کہ بنی اسرائیل جون سی ہے جو 3 قسم کے روزے رکھتی ہے، ان میں سے پہلی قسم کو ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ اینول پبلک فاسٹنگ ہے۔ اس کے اندر 2 میجر اور 4 مائنر روزے جون سے کہلاتے ہیں۔ ہم جو 4 مائنر روزے ہیں وہ کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں۔ زکریا نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، زکریا نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 18 سے 19ویں آیت کو اگر آپ مطالعہ کریں تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ 4 مائنر روزے بھی جون سی ہے جو اینول روزے ہیں وہ رکھتی ہے۔ اینول روزے سے مراد یہ ہے جو کہ ایک مقررہ وقت کے اوپر جون سے وہ رکھے جاتے ہیں۔ زکریا 8:18 سے 19 میں اگر ہم دیکھیں، پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے اور چوتھے مہینے جون سا بنی اسرائیل مائنر فاسٹ جون سا ہے وہ کرتی ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل جون سی ہے کلام مقدس کے مطابق ایک بڑا میجر روزہ اور 4 جون سے مائنر روزے جو ہیں وہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل ایک اور روزہ میجر شامل کرتی ہے اور وہ اب کے 9ویں تاریخ کو جون سا ہے وہ شامل کرتی ہے، اور اس کو جو بنی اسرائیل نام دیتی ہے وہ تیشا بھی اب جو ہے اب کے مہینے کی مناسبت سے جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ یہ جو 6 روزے ہیں وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اینول رکھتی ہے۔ اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو 6 روزے ہیں، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، یہ جو 7واں مہینہ بائبل مقدس کے مطابق وہ تشری کا مہینہ کہلاتا ہے، اور یہ یوم کپور جون سا بنی اسرائیل رکھتی ہے، اور یہ یوم کفارہ یا ڈے آف اٹونمنٹ بھی کہلاتا ہے۔ جو دوسرا جون سا ہے جو میجر روزہ ہے جو بنی اسرائیل اینولی جو ہے وہ رکھتی ہے وہ تیشا بے اب ہے، اور یہ اب کے مہینے کی 9ویں تاریخ کو جون سا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جون سا ہے جو 4 مائنر روزے ہم ذکر نبی کی کتاب 8واں باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی جون سے ہیں وہ ہیکل کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے جون سے ہے، جب اس کی تباہی ہوتی ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جو 10ویں مہینہ جو کہ کیا اس کہتے ہیں تیوت کا مہینہ بائبل کے مطابق کہلاتا ہے، ہم یہ گریگورین کیلنڈر جون سے وہ نہیں دیکھ رہے، ہم بائبل کے مہینے کی بات کرتے ہیں۔ بائبل کے مہینے کا 10واں مہینہ جو کہ تیوت جو ہے وہ کہلاتا ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو جون سا ہے یہ جب یروشلم کا گھیراؤ کیا جاتا ہے تو وہ بنی اسرائیل اس گھیراؤ کی یاد میں روزہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جو چوتھے مہینے کی باب جون سی ہے وہ ذکر نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 18 سے 19ویں آیت میں بیان ہوتا ہے، وہ چوتھے مہینے کی 17ویں تاریخ کو جون سی ہے جو کہ تموز جون سا ہے وہ کہلاتا ہے کا مہینہ، بائبل کے مہینے کے مطابق تموز کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ کو جون سا وہ رکھتی ہے۔ یہ جب ہیکل کی دیواریں جون سی ہیں ان کو بریچ کیا جاتا ہے،
ان کو جو سے توڑا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جو سے وہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو 5واں مہینہ ہے جو بائبل مقدس میں بتاتی ہے ذکریہ کی کتاب 8 باب میں، وہ اس کی 9ویں تاریخ کو جو سے ہے جب ہیکل جو ہے وہ توڑی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تشری کا مہینہ جو 7واں مہینہ جو سا ہے وہ کہلاتا ہے، اس کی 3 تاریخ کو جب گدلایا جون سے ہے جو بیبلونین جون سے ایک اپوائنٹڈ گورنر ہے یہودا کا، اسے قتل کیا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جون سے ہے یہ 4 مائنر روزز جون سے ہیں وہ رکھتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری قسم ہے ہم نے سیکھا کہ جو بنی اسرائیل جون سی ہے جو دوسری قسم ہے، جب جب ان کے اوپر کسی قسم کی مصیبت، وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ جون سا ہے اینولی جو ہے اینولی نہیں سوری وہ پبلکلی جون سا ہے جو ان کے پیشوا ہیں وہ انہیں حکم جاری کرتے ہیں کہ آپ روزے کے اندر آؤ۔ تو یہ وہ ہے جو دوسری قسم ہے، جب بھی بنی اسرائیل کے اوپر مصیبت آئی، جب بھی بنی اسرائیل جو ہے کسی غمی میں گرفتار ہوئے تو وہ یہ اینول جو پبلک روزہ رکھتے تھے۔ تیسری قسم ہم دیکھتے ہیں یہ پرائیویٹ انڈیویجول جون سے ہے یہ روزہ ہے، یہ پیشوا جون سے ہیں، اس کا حکم جاری نہیں کرتے، نہ ہی بائبل مقدس اس کے متعلق جو ہے بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس واحد ایک روزہ جو یوم کفارہ کا روزہ ہے، خداوند خدا جون سا ہے وہ خود اس کا حکم جاری کرتا ہے، اور وہ حکم جون سا ہے وہ کہتا ہے 7 مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ جون سا ہے وہ منایا جائے گا، اور اس میں خداوند حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی جانوں کو دکھ دو۔ جو پرائیویٹ فاسٹنگ ہے یہ جب بھی کوئی انڈیویجول جس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، انڈیویجولی مصیبت آئی ہے، وہ جون سا ہے وہ روزہ رکھتا تھا۔ ہم کلام مقدس میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ ہمیں داؤد نبی جب اس کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو وہ روزے میں جاتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، داؤد کے رشتہ دار روزے نہیں رکھ رہے، یہ داؤد کی انڈیویجول جون سی ہے وہ پرابلم ہے، اس لیے داؤد انڈیویجولی جون سا ہے وہ خداوند کے حضور روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں جون سی ہیں کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے 3 قسم کے جو ہے وہ روزے رکھتی ہے۔ پہلا روزہ جو پبلکلی اینول پبلکلی جو ہے روزہ ہے، جس کے اندر 2 میجر روزے اور 4 جون سے ہیں وہ مائنر روزے ہیں، کل ملا کے 6 روزے جون سے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے اینول پبلکلی جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ جو دوسری قسم جب جب بنی اسرائیل مصیبت میں گرفتار ہوئی، جب جب بنی اسرائیل جون سی ہے وہ کسی غمی کے اندر گرفتار ہوئی تو وہ ان کے پیشوا جون سے ہیں انہوں نے ان سے روزہ رکھوایا۔ اور تیسری قسم بنی اسرائیل جون سی ہے جب انڈیویجلی وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم ایک اور جون سا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پبلکلی نہیں یا اینولی نہیں، یہ جو انڈیویجول ہے یہ ایک مخصوص فرقہ جون سا ہے بنی اسرائیل کا، جو کہ فریسی جو ہے وہ فرقہ کہلاتا ہے، وہ جون سا ہے ہفتے میں 2 بار جون سا ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جون سے ہیں اور بھی یہودی جو ہیں وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم لوکا رسول کی انجیل اگر اس کا 18ویں باب کا مطالعہ کریں، لوکا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 10 سے 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں کہنے لگا، ایک فریسی اور دوسرا مسول لینے والا، فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ آئے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مسول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں، لیکن مسول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، آئے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔
میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راز باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ فریسی جو ہے ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے نہیں ہے، یہ بائبل کے سے نہیں ہے، لیکن فریسی جو ان سے ہیں ہفتے میں 2 بار یہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ 2 بار یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ پیر اور جمعرات کو جو ان سا ہے وہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی جو ان سا روزہ ہے یہ ان کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن آف ٹیمپل کی جو ان سے یاد میں یہ رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ اس کے شاگرد جو ان سے ہیں روزہ کے متعلق ان کو جو ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ ہم نے جو سیکھا کہ بنی اسرائیل جو ان سے وہ 3 اقسام کے روزے رکھتی ہے، میجر اور مائنر، جو پبلک اینول پبلک روزے ہیں۔ انہیں میجر اور مائنر اس وجہ سے کہا جاتا ہے، جو میجر روزے ہیں جو کہ کیا اس کہتے ہیں یوم کفارہ یا تشا بعیف جو ہے روزہ کہلاتا ہے، یہ میجر روزے جو ان سے ہیں یہ سن سیٹ ٹو سن سیٹ جو ان سے ہے وہ رکھے جاتے تھے، اور جو مائنر روزے تھے جو ذکر نبی کی کتاب 8 باب اس کی 18 سے 19ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں، یہ جو ہے وہ سن رائز ٹو سن سیٹ رکھے جاتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں میجر اور مائنر روزہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم جو ان سے ہے اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو ان سے ہے جو سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداون جو ہے وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مسیح خداون خدا جو بات خدا نے خود مقرر کی ہے، خدا اسے جب جسم کی حالت میں زمین پر آتا ہے تو اسے رد نہیں کر سکتا۔ خدا کا قانون اٹل قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مائنر یہ جو پرائیویٹ روزے ہیں جو فریسی ہفتے میں 2 بار رکھتے تھے یا اور یہودی ہفتے میں 2 بار رکھتے تھے، یہ ان کے متعلق جو ان سا ہے وہ مسیح خداوند کے پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تیرے شاگرد جو ہے وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ اس کو ہم جو ہے لوکا رسول کی انجیل 5ویں باب میں چلتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے۔ اس حوالے کے اندر جون سا ہے وہ کلام مقدس آپ کو یہ سکھائے گا کہ مسیح خداون نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنے کا وقت جون سا ہے وہ کون سا ہوگا۔ لوکا رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ مسیح خداون سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یوحنا کے شاگرد جو ہیں، یوحنا رسول جو کہ یہودی شریعت پہ پوری طور پر کارآمد کا کاربند ہے، اس کے شاگرد جو ان سے ہیں وہ کاربند ہیں، وہ فریسی فرقے کی طرح ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں آپ پڑھ رہے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 33ویں آیت، یہاں پہ آپ دیکھیں کلام مقدس یوں بتاتا ہے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ And they said unto him, why do the disciples of John fast often and make prayers, and likewise the disciple of Pharisees, but thine eat and drink?
تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہاں پہ ایک اور چیز جون سی ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ روزے کے ساتھ دعا آپ جون سی ہے ضرور شامل ہوگی اس کے ساتھ۔ غیر اقوام جون سی ہے وہ پیٹ کا روزہ رکھتی ہے، اور کیونکہ ہم اس معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں، وہ اس معاشرے میں رہنے کی بدولت جون سا ہے، وہ غیر اقوام کیونکہ پیٹ کا روزہ رکھتی ہے، انہیں دعاؤں سے غرض نہیں ہے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کی دعائیں جون سی ہیں ان کے خدا کے حضور پہنچتی ہیں اور ان کی بخشش ہوتی ہے۔ کلام مقدس جون سا ہے ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھیں گے خدا کو آپ کے بھوکے پیٹ کی جون سی ضرورت نہیں، خدا کو جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ اپنی جانوں کو دکھ دیں گے، خدا کو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی پوری سول کے ساتھ پوری جان کے ساتھ اپنے آپ کو ہمبل کریں گے، اپنے آپ کو عاجز کریں گے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب آپ اس کی حضوری میں آتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کے ساتھ اس سے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کانپتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جون سا ہے 33ویں آیت لوکا رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 33ویں آیت بتا رہی ہے کہ اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اکثر روزہ سے مراد یہ جو ہفتے کے 2 جون سے ہیں وہ روزے ہیں، یہ وہ فریسی بھی رکھتے ہیں اور یوحنا اور اس کے شاگرد بھی رکھتے ہیں۔ اور مسیح خداون سے سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد کیوں جون سا ہے یہ روزہ نہیں رکھتے، کیوں یہ کھاتے پیتے ہیں؟ کلام مقدس میں مسیح خداون نے بڑی وضاحت کے ساتھ جون سا جواب دیا۔ خداون خدا نے جو جواب دیا وہ وقت معین کا اس نے تعین کیا کہ کب اس کے شاگرد اس کے نام لیوا اس پر ایمان رکھنے والے روزہ رکھیں گے۔ کلام مقدس میں ہم جب لوکا رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 34ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے ان سے کہا کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ کیا تم جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے روزہ ان سے رکھوا سکتے ہو؟ روزے کا مقصد خدا نے بیان کر دیا۔ احبار کی کتاب 16واں باب اس کی 29 سے 31ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ واحد روزہ، وہ واحد بات جو خدا کرتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اس کا مقصد اس نے بتا دیا کہ تم اپنی جانوں کو اس لیے دکھ دو گے تاکہ اس کی خوشنودی حاصل کر لو۔ جب وہ خود تمہارے درمیان موجود ہے، جب وہ تمہارے ساتھ موجود ہے تو تمہیں اپنی جانوں کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جون سا ہے فاقہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا تم براتیوں سے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ جب میرا اور آپ کا خداون دوبارہ آئے گا تو ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ میرے سامنے موجود ہوگا، وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ ہمیں جون سا ہے اس کے حضور تابع داری، اس کے حکموں کے فرم برداری جون سی ہے وہ کرنے کی ضرورت صرف رہے گی، لیکن ہمیں روزے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں اپنی جانوں کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے لوکا رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 34ویں آیت میں یسوع نے ان سے کہا کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ اس نے یہ بتایا کہ روزہ کا مقصد جون سا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اسے پانا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے۔ اسی لیے اس کو پانے اور ڈھونڈنے کے لیے تم اپنی جانوں کو دکھ دو گے، اور بنی اسرائیل جون سی ہے اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے روزے میں جون سی ہے وہ جاتی ہے۔ اور خداوند یہ فرماتا ہے کہ روزے کے ساتھ دعائیں جون سی ہیں وہ تمہارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس کے حضوری میں جب آپ جاتے ہیں تو اس سے آپ دعا کرتے ہیں، خالی پیٹ جون سا ہے اسے موو نہیں کر سکتا۔
جو غیر اقوام کا روزہ ہے۔ ہم اس کے ساتھ اس ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کب تم جون سا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، جو میرے نام لیوا ہو، جو میرے مار خانے سے تمہاری نجات ہوئی ہے، کم تم جون سا ہے وہ مجھے تلاش کرو گے، کب تم جون سا ہے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ لوکا رسول کی انجیل 5واں باب میں آگے چل کے فرماتا ہے، مگر وہ دن آئیں گے 35ویں آیت میں، مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے، جب میرا اور آپ کا خداوند میرے اور آپ کے گناہ کے لیے مصلوب ہوتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے اور دفن ہوتا ہے اور تیسرے دن مردم سے جی اٹھتا ہے اور آسمان پر جاتا ہے، تو اس نے پہلے سے فرما دیا کہ جب تک میں موجود ہوں میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، تمہیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں جاؤں گا تو جس طرح دنیا نے مجھے ستایا تمہیں بھی ستائیں گے، جس طرح دنیا نے مجھے دھتکارا تمہیں بھی دھتکاریں گے، اور اس ٹائم پہ تمہیں میری ضرورت ہوگی، اس ٹائم پہ تم مجھے پکارو گے، اور جب تمہیں مجھے پکارو گے تو اپنی جانوں کو دکھ دو گے اور میری حضوری میں آؤ گے اور تب تم روزہ رکھو گے۔ آج خداوند خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق خداوند خدا نے یہ بتایا کہ جب جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی، جب جب تم جون سے مجھے یاد کرو گے، میری حضوری کے لیے آؤ گے تو وہ تم روزہ رکھو گے۔ آج انسان نے خدا کے حکم کو رد کرتے ہوئے انسان نے اس روزے کو پابند کر دیا، اس روزے کی باؤنڈری فکس کر دی، اس روزے کو کہا کہ یہ بدھ سے شروع ہوگا اور فلاں دن جون سا ہے وہ ختم ہوگا، اس بدھ سے لے کر اس فلاں تاریخ تک جو ہے جتنے سنڈیز آئیں گے وہ ہم اس میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ وجہ انسان نے خود سے تلاش کر لی، کلام مقدس نے یہ نہیں بتایا، وجہ اس نے تلاش کر لی کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اس دن زندہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا صرف اس دن زندہ ہونے کی وجہ سے کلام مقدس آپ کو روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا یہ کہتا ہے جب تو جو ہے مجھے تلاش کرے گا، جب تو عاجز ہوگا میری حضوری کی تلاش میں آئے گا تو تو روزہ رکھے گا۔ کیا آپ سنڈے کو جون سا ہے اسے تلاش نہیں کرنا چاہتے؟ کیا سنڈے والے دن جون سا ہے آپ خدا کی حضوری میں نہیں جانا چاہتے؟ کیا آپ اپنے آپ کو عاجز نہیں کرنا چاہتے اس سنڈے والے دن؟ خداوند خدا روزے کا مقصد بتا دیتا ہے کہ آپ نے روزے کا مقصد کیا ہے۔ خداوند آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ روزہ رکھنا کب ہے، خدا آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ روزہ رکھنا کیسے ہے، اور یہ ہم آگے چل کے کلام کے حصے میں جو ہے وہ سیکھیں گے کہ خداوند خدا ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب جون سی ہے، جو ترتیب ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی چیز کو ہم آگے سیکھتے ہوئے یہ لوکا رسول کی انجیل جو 5واں باب ہے، یہ جو ہم نے پڑھی 33 سے 35ویں آیت تک، اس کو آپ متی رسول کی انجیل 14-17 اور مرکز رسول کی انجیل 2 باب 18 سے 22 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا جو ان سا ہے وہ بڑی وضاحت سے ہمیں بتاتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں اس کا وقت بتاتا ہے کہ روزہ تمہارا کب سے جون سا ہے وہ سٹارٹ ہوگا، کب تم روزہ رکھو گے۔ ہم انسان کے بنائے ہوئے وقت کے مطابق ہم نہیں روزہ رکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے مطابق کرتے ہیں تو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہے رد کرتے ہیں۔ ہمیں کلام مقدس کے مطابق جون سا ہے اپنے پورے دل سے پوری سچائی کے ساتھ جون سا ہے یہ کلام مقدس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جون سا ہے یہ جو روزوں کے تہوار جو انسان نے مقرر کیا ہے اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ سال کے 365 دن کے اندر کسی بھی ٹائم پہ جون سا ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان تہوار کے اس تہوار جو انسان کا مقرر کرتا ہے اس میں بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اس تہوار کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا، روزے کا مقصد ہے
اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اپنے پورے زور کے ساتھ پورے جون سے ہے جذبے کے ساتھ جون سے اس کی حضوری میں آئیں, اسے تلاش کریں, اس سے دعا مانگیں تاکہ وہ آپ کو جون سے ہے برکت دے سکے. خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم اب اس کے کلام کو جو ہے وہ سیکھیں اور اس کے کلام پر جو ان سے عمل پیرا ہو سکیں. خداوند ان سب کو برکت دے جو کہ اس کے کلام کو سیکھتے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. آمین.